ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ظالم یزیدیوں نے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء تاجدار کربلا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور صرف اسی پر انہوں نے بس نہیں کیا بلکہ آپ کے جسم اقدس سے کپڑے بھی اتارے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے جسم مبارک کو کچلا بھی گیا. پردہ نشین ماؤں اور بہنوں کے دوپٹوں کو بھی چھینا گیا. خیمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد اور بالخصوص پردہ نشین ماؤں اور بہنوں کا جو خیمہ تھا اس کو بھی جو ہے انہوں نے جلا کر کے راکھ کر دیا. جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی. مرحبا جرأت ابن حیدر سر دیا بات نہیں جانے دی. ان ظالموں نے اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ تمام شہداء کے سر جو ہے ان کے سر جو ہے جسموں سے کاٹ دیے، اور میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر مبارک تھا خولی کے ساتھ میں ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا، اور جو باقی شہداء کے سر تھے ان کو قیس ابن اشعث اور دوسرے یزیدیوں کے ہاتھوں ان کو بھیجا گیا. خود ابن سعد جو تھا، یعنی سارے معاملات کا جو یہاں پر کربلا کے میدان میں سارے معاملات کو انجام دینے والا جو بدبخت تھا ابن سعد، یہ اس روز کربلا میں ہی ٹھہر گیا 10ویں تاریخ کو، اور پھر 11 محرم الحرام کی صبح کو اس نے جو اس کے یزیدی مرے ہوئے تھے اس نے ان سب کو جمع کیا اور نماز جنازہ پڑھی، دفن کیا. مگر جو ہمارے امام کے شہداء تھے یعنی خیمہ حسینی کے اور جنتی حضرات تھے، ان کو اس نے یوں ہی بغیر کفن اور بغیر دفن کے چھوڑ دیا. اپنے تمام مقتولین کو اس نے دفن کیا، جنازے کی نماز پڑھی. اس کے بعد میں جو پردہ نشین خواتین تھیں اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رات بھر یوں ہی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے رہے. پھر ان سب کو قیدی بنا کر کے اس نے کوفہ کی طرف روانہ کیا جہاں ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا. کوفہ کی طرف روانہ کیا. یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب لاش کے پاس سے، کیونکہ اس بدبخت نے اپنے مقتولین کی جنازے کی نماز تو پڑھی جو جہنم میں پہنچے ہوئے تھے اور جو مر گئے تھے، ان کی جنازے کی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور انہیں دفن بھی کر رہا ہے، اور یوں ہی شہدائے کربلا کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. میرے امام کا جسم مبارک یوں ہی ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پاس سے گزری تو آپ نے انتہائی درد کے ساتھ
روتے ہوئے بارگاہ رسول کی طرف منہ کیا اور فرمایا واہ محمدہ واہ محمدہ، اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا درود نازل ہو، حسین میدان میں پڑے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں، واہ محمدہ، آپ کی بیٹیاں قیدی ہو چکی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں جو ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات کو اس نے کیا کیا، دشمنوں کو، جو دشمن یزیدی خبیث تھے، ان لوگوں نے کوفہ کی طرف خواتین کو بھی روانہ کیا اور ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننگی پیٹھوں پر، جانور کی ننگی پیٹھوں پر خواتین کو سوار کیا۔ پھر یہ یہاں سے جب یہ یزیدی قافلہ جو تھا خبیثوں کا، یہ نکلا ان خواتین کو لے کر کے، تو پاس میں ہی ایک قبیلہ تھا جس کا نام ہے قبیلہ بنی اسد۔ یہ گاؤں تھا جو ہے غازریہ نام سے گاؤں، پاس میں ہی کربلا کے۔ تو جب یہ لوگ یہاں سے نکل گئے تو اس گاؤں کے لوگ آئے اور آنے کے بعد میں جو شہدائے کربلا تھے ان کی جنازے کی نماز ادا کی اور پھر ان شہداء کو دفن کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ دشمن ان کی جنازے کی نماز پڑھے یا ان کو دفن کرے۔ جب یہ یہاں سے چلے گئے تو ایک گاؤں غازریہ ہے، وہاں سے لوگ آئے اور آنے کے بعد میں کربلا کے شہداء کی جنازے کی نماز پڑھی گئی اور ان لوگوں نے پھر دفن کیا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جب ابن زیاد کے پاس میں کوفہ پہنچا ہے، ابن زیاد کے سامنے ایک تشت میں رکھا ہوا تھا، اس وقت یہ خبیث جہنمی ابن زیاد جو ہے ایک چھڑی لے کر کے میرے امام کے ہونٹ مبارک کو اور دانتوں کو مارنے لگا۔ ابن زیاد تو ایک صحابی تھے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو تڑپ اٹھے اور فرمایا روتے ہوئے، او بدبخت، خدا کی قسم میں نے ان ہونٹوں کو رسول پاک کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی چھڑی کو ہٹا لے۔ جن ہونٹوں کو تو مار رہا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کو، میں نے ان ہونٹوں کو حضور علیہ السلام کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، بدبخت تو اپنی چھڑی کو ہٹا لے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو بڈھا نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ حضرت زید ابن ارقم سے کہا اگر تو بڈھا نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ تم سب لوگوں نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ جلد تم سب سے اس کا بدلہ لے گا، جلد اللہ تعالیٰ تم سب سے اس کا بدلہ لے گا اور تم سب پر اللہ تعالیٰ کی مار ہو۔ یہ کہہ کر کے وہاں سے نکل گئے۔ پھر ابن زیاد نے کوفہ میں اعلان کروایا کہ سب لوگ بڑی مسجد میں جمع ہو جائیں، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر سب لوگ جمع ہو جائیں۔ جب سب جمع ہو گئے، ابن زیاد خبیث مسجد میں آیا اور آنے کے بعد ممبر پہ کھڑا ہوا، کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے حق اور اہل حق کی مدد کی، یا امیر المومنین یزید کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اس خبیث نے یہ خطبہ دیا اور اس کے بعد میں کہتا ہے کذاب ابن کذاب، یعنی جھوٹے کا بیٹا جھوٹا حسین اور ان کی جماعت والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ابن زیاد خبیث نے جب یہ خطبہ دیا تو حضرت عبداللہ ابن عفیف ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، دونوں آنکھوں سے معذور تھے، آپ کو دکھتا نہیں تھا، یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے وہیں گزر رہے تھے۔ ابن زیاد کی گستاخی کو انہوں نے برداشت نہ کیا، بے تاب ہو کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا او ابن مرجانہ، تو کذاب ابن کذاب ہے، ابن زیاد تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، اور جس نے تجھے حاکم بنایا یعنی یزید وہ کذاب ہے، حسین سچے، ان کے باپ سچے اور ان کے نانا سچے ہیں، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے اور تجھے حاکم بنانے والا یزید جھوٹا ہے۔ تم لوگ اولاد رسول کو قتل کرنے کے مجرم ہو اور باتیں صدیقوں جیسی کرتے ہو، یعنی باتیں ایسی کرتے ہو جیسے کسی صدیق کی بات ہو، جبکہ تم نے نواس رسول کو قتل کیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اسے پکڑو، حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا اسے پکڑو۔ سپاہیوں نے گرفتار کیا تو ان کے قبیلے کے چند حضرات وہاں پر موجود تھے، خیر اس نے جو ہے چھوڑا، لیکن اس کو چین نہیں آیا کہ اتنا سخت جواب جو انہوں نے دیا کہ تو کذاب، تیرا باپ کذاب، تجھے حاکم بنانے والا کذاب۔ اس خبیث نے کیا کیا، بعد میں رات میں انہیں گھر سے بلوا کر کے انہیں قتل کیا اور پھر عام سڑک پر ان کی لاش کو لٹکا دیا اس نے۔ اس طرح سے ایک اور محب اہل بیت کی شہادت ہوئی کوفہ کے اندر۔
پھر ابن زیاد بدنہاد نے کیا کیا، امام عالی مقام کے سر مبارک کوفہ کے بازار میں کوچہ میں گھموایا، اور اس طرح اس بدبخت نے اپنی بے حیائی کا اور اپنی بے غیرتی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد جب کوفہ کے بازار میں امام کے سر مبارک کو اور دیگر شہداء کے سروں کو گھمایا گیا، امام اور ان کے تمام جانثار جو شہداء تھے ان سب کو جو ہے شمر وغیرہ کے ساتھ میں یزید کے پاس میں بھیجا گیا۔ کوفہ سے اب یزید کے پاس میں بھیجا جا رہا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اور بیویوں کو ننگی پیٹھوں پر، اونٹ کی ننگی پیٹھوں پر بٹھا دیا گیا، اور ظالم نے حکم دیا کہ سروں کو، جتنے سر ہیں شہداء کے، ان کو نیزوں پر چڑھا کر کے آبادیوں سے گزارنا، تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو جائے کہ یزید کے خلاف جانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اس ابن زیاد خبیث نے حکم دیا کہ شہداء کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کے ان کو آبادی سے گزارا جائے۔ جب یہ خبیث جماعت، ناپاک اور ملعون جہنمی جماعت امام کے سر کو لے کر کے گزری ہے، پہلی منزل پر ان لوگوں نے ٹھہراؤ کیا، ایک گرجا گھر جو پادریوں کا تھا، عیسائیوں کا جو تھا، ایک گرجا گھر، وہاں ان لوگوں نے رات گزارنے کے لیے رکے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو دیوار تھی اس گرجا گھر کی، اس گرجا گھر کی دیوار پر لوہے کا ایک قلم غیب سے نکلا، اور نکلنے کے بعد خون سے ایک شعر لکھا، اس قلم نے، لوہے کا قلم تھا، اس دیوار سے نکلا، اور اس نے شعر لکھا خون سے، اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب، وہ جنہوں نے حسین پاک کو قتل کیا ہے، کیا کل وہ حسین کے نانا جان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ جنہوں نے قتل کیا، یعنی وہ جنہوں نے قتل کیا وہ نواز رسول کے نانا جان کی شفاعت کی امید نہ رکھیں، تو کیا وہ امید رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حسین کے نانا جان ان کی شفاعت کریں گے؟ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ دیوار پر یہ شعر بہت پہلے سے لکھا تھا، بدبختوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ شعر لکھا ہوا ہے تو حیرت میں پڑ گئے، اور گرجا گھر کا جو پوپ تھا، پادری تھا، اس سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہوا ہے؟ تو راہب نے کہا کس نے لکھا ہے مجھے یہ تو نہیں معلوم، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے نبی کے زمانے سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، تمہارے نبی کے زمانے سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ تو راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر دیکھا کہ نیزوں پر سر ہیں، اور بیویوں کو، بچوں کو اس قدر قیدی حالت میں دیکھا، تو اس کے دل پر بہت اثر ہوا، اور اس نے پوچھا پوری بات۔ تو جب ان لوگوں نے بتایا کہ یہ کس کا سر ہے، کون لوگ ہیں، تو اس نے کہا معاذ اللہ، تم لوگ کتنے برے ہو، اپنے نبی کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور پھر ان کے بال بچوں کو قیدی بناتے ہو، یعنی تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہی کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور ان کے بال بچوں کو قیدی بناتے ہو۔ پھر راہب نے ان بدبختوں سے کہا کہ اگر رات بھر اپنے نبی کے، اب ہے وہ عیسائی، ہے کافر، لیکن اس نے کہا اگر اپنے نبی کے نواسے کا سر ہمارے پاس رہنے دو تو ہم تمہیں 10,000 درہم دیں گے۔ سب لالچی تو تھے، دنیاوی لالچ میں سارا کچھ کر رہے تھے۔ جب اس نے کہا کہ 10,000 درہم میں دوں گا صرف ایک رات کے لیے، حسین پاک کا سر مجھے دے دو، وہ راضی ہو گئے۔ راہب نے رقم ادا کر کے میرے امام کا سر مبارک لیا، اپنے مخصوص کمرے میں لے کر کے گیا، میرے امام کے چہرے انور کو دھویا، مقدس زلفوں کو، داڑھی کے بالوں کو جو گرد و غبار لگے ہوئے تھے ان کو دھویا، عطر لگایا، اور بڑی تعظیم کے ساتھ اس نے اپنے سامنے رکھا اور اس کی زیارت کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس ادب سے اتنا راضی ہوا، اتنا راضی ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا۔ راہب رونے لگا، اس کی نگاہوں سے پردے اٹھے، ادھر اللہ کی رحمت نازل ہونے لگی اور نگاہوں سے پردے اٹھے تو کیا دیکھتا ہے؟ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے، سر اقدس سے جو ہے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر مبارک کی ایک کرامت دیکھی تو سچے دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، یزید مرا ہے، حسین پاک تو ایسے زندہ ہیں، اس نے سوچا تھا کہ ہم انہیں ختم کر دیں گے، لیکن میرے امام آپ پر میری جان قربان ہو جانے کے بعد بھی آپ دولت ایمان عطا فرما رہے ہیں۔ آپ کے سر مبارک کی تعظیم کی بنیاد پر اس عیسائی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ صبح اس نے وعدہ کیا تھا نا ایک رات کے لیے مجھے سر دے دو، صبح اس نے سر ان کے حوالے کیا۔
جب وہ وہاں سے چلے کمینے ظالم دوسرے مقام پر پہنچے اور تو انہوں نے سوچا کہ آپس میں ہم وہ تقسیم کر لیں، جو 10,000 درہم ملا تھا سوچا تقسیم کر لیں۔ جیسے ہی تھیلی کا منہ کھولا تو کیا دیکھا کہ سارے درہم جو ہے پتھر بن گئے ہیں، ٹھیکری بن گئے ہیں سب۔ اور جب وہ پتھر بن گئے تو ان کے ایک طرف لکھا ہوا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب جان رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہ آیت کریمہ لکھی ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ وہ مال تو رہ نہیں گیا، وہ پتھر بن گیا۔ اور اس کی طرف یہ 2 آیتیں قرآن کی جو ظالموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا اور ظالم کو اللہ اس کے ظلم کا بدلہ دے گا، جن 2 آیتوں میں یہ خبر ہے، ایک طرف ایک آیت لکھی ہے، دوسری طرف دوسری آیت لکھی ہوئی ہے۔ اس طرح سے جو ہے میرے امام کا سر لے کر کے وہ پھر اور آگے بڑھے تو تاریخ میں آتا ہے کہ جب جو ہے شام کی طرف یہ لوگ بڑھ رہے تھے تو راستے میں ایک شخص قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، سورۃ الکہف کی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو نے جانا کہ کہف و رقیم والے ہماری نشانیوں سے اچنبھا تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ بڑا عجیب واقعہ ہے، بڑا حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ ایک شخص قرآن کی یہی آیت تلاوت کر رہا تھا تو میرے امام کا سر وہیں سے گزرا، سر مبارک نے فرمایا، سر مبارک سے آواز آئی یا تالی القرآن اعجب من قصۃ اصحاب الکہف قتلی و حملی، اے قرآن پڑھنے والے، اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ عجیب قصہ میرا ہے، میرا قتل کرنا اور پھر میرے سر کو نیزے پر لے کر کے گھومنا، یہ اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ عجیب قصہ آئی ہے۔ سر مبارک سے یہ آواز آئی ہے۔ میرے امام نے بتا دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تھے۔ مجھے بتائیں کیا یہ واقعہ اہل سنت کے عقیدے کی حفاظت نہیں کر رہا ہے؟ یہ جو واقعہ ہے کہ امام نے بتا دیا اللہ والے مرتے نہیں ہیں، اللہ والے زندہ ہو جاتے ہیں، آج یہی عقیدہ مسلک اعلی حضرت کا ہے، یہی عقیدہ امام اہل سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اہل سنت کا عقیدہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں امام اہل سنت کا عقیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے ثابت ہے۔ یہ عربی کے اندر آواز آئی۔ اب یہ ظالم جہاں ٹھہرتے تھے نیزے پر رکھ کر کے سر کو کھڑا کر دیتے اور پھر اس کو پہرا دیتے تھے۔ اس طرح سے جب یہ شام کی طرف یعنی یزید کے پاس میں یہ قافلہ روانہ ہوا، یزید کو پتا چلا کہ اسیران کربلا یعنی کربلا میں جو قیدی بنائے گئے ہیں اور امام حسین وغیرہ کا سر عنقریب پہنچنے والا ہے دمشق کے اندر جو شام میں ہے، عنقریب پہنچنے والا ہے۔ یزید نے پورے شہر کو آراستہ کرنے اور سب کو خوشی منانے کا حکم دے دیا۔ ایک صحابی تھے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ، یہ تجارت کے لیے ملک شام اس وقت آئے ہوئے تھے اور اس بدبخت نے پورے ملک شام کو سجانے کا حکم دیا۔ تو ایک صحابی آئے تھے میں جو ہے تجارت کے لیے، جب وہ دمشق شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب خوشی منا رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آخر کس بات کی خوشی ہے، کیوں باجے اور ڈھول بجائے جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ عراق والوں نے حسین ابن علی کا سر یزید کے پاس میں تحفہ بھیجا ہے، معاذ اللہ، ان کا سر تحفہ بھیجا ہے یزید کے پاس میں، تمام شہر والے اسی کی خوشی مناتے ہیں۔ تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، انہوں نے ایک آہ بھری اور پوچھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کون سے دروازے سے لے کر کے آئیں گے؟ تو ایک دروازہ تھا جس کا نام تھا باب الساعہ، کہا اس دروازے سے لے کر کے آئیں گے۔ آپ تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھے اور بہت ہی دھوپ اور دوڑ دھوپ کے بعد میں آپ جب وہاں تک پہنچے، آپ نے دیکھا کہ ایک سر جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسا بہت زیادہ مشابہ رکھتا ہے، خوبصورتی اس کی اتنی زیادہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آ گئی۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ بے اختیار رو پڑے اور اہل بیت اطہار میں سے ایک نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یعنی یہاں تو سب خوشیاں منا رہے ہیں، ہماری اس بے بسی پر سب یہاں خوش ہو رہے ہیں، ڈھول تاشے بج رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت سہل نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام سکینہ بنت حسین ہے، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔
انہوں نے فرمایا میں آپ کے نانا جان کا صحابی ہوں. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کے نانا جان کا صحابی ہوں, اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ, میں آپ کی خدمت کروں گا. تو حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو میرے امام کی شہزادی ہیں, انہوں نے فرمایا کہ میرے والد کے سر انور کو تھوڑا آگے گرا دو, آگے اس کو کروا دو, تاکہ لوگوں کی نگاہ ہم پر نہ پڑے. جب لوگ سروں کو دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہ ہم پر پڑتی ہے, اور ہمارے چہرے اس وقت کھلے ہوئے ہیں, دوپٹے چھین لیے گئے. تو بس آپ اتنا کر دو کہ سروں کو تھوڑا آگے کرا دو, تاکہ ہمارے چہرے یہ غیر محرم جو ہمارے لیے حرام ہیں اور پھر یہ تو ناجائز ہیں, یہ سب یزیدی خبیث ہیں, ان کے چہرے ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں, سڑوں کو تھوڑا سا آگے کرا دو. تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ نے 400 درہم دے کر کے امام کے سر مبارک کو آگے کروایا. 400 درہم دے کر کے. آپ ہر لمحہ دیکھیں یزیدی ظالم ہمیشہ پیسے کی لالچی رہے, یعنی سر کو آگے کرانے کے لیے بھی انہوں نے جو رقم لی وہ 400 درہم یعنی چاندی کا سکہ 400 درہم لیا انہوں نے, پھر امام کے سر کو آگے کیا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن جنہوں نے خوشیاں منائی, ڈھول تاشے بجائے, وہ یزیدی تھی. یزیدی فوج اور یزیدی لوگ تھے جنہوں نے ڈھول تاشے بجائے, باجے بجائے. آج معاذ اللہ ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ڈھول تاشے بجا رہے ہیں, باجے بجاتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی محبت کے اندر بجا رہے ہیں. معاذ اللہ, ان کو قتل کرنے والوں نے ڈھول تاشے بجائے تھے. اب تم فیصلہ کرو کہ تمہارا شمار انہیں چاہنے والوں میں ہے یا ان کو قتل کرنے والوں کے ساتھ تمہارا شمار ہوتا ہے. قتل کرنے والوں نے اور ان کی شہادت پر خوشیاں منانے والوں نے ڈھول تاشے باجے بجائے تھے, اور آج تم معاذ اللہ دعویٰ محبت کا کرتے ہو اور ان کی شہادت کے دن ڈھول تاشے بجاتے ہو. معاذ اللہ رب العالمین. انہوں نے تو ذکر کیا تھا, بلکہ میرے امام کا جو سب سر مبارک نیزے پر تھا تب بھی میرے امام کے سر مبارک سے قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں آ رہی تھی. تو ذکر کرنا, تلاوت قرآن کرنا, یہ میرے امام کا طریقہ ہے. اور ڈھول تاشے, ڈھول گانے باجے, یہ سب یزیدیوں کا طریقہ تھا. لہٰذا اس سے ہم اہل سنت و جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب یہ قافلہ عراق کے اندر پہنچا, جو ہے یہ سر میرے امام کا لے کر کے وہ لوگ عراق کے اندر پہنچے ہیں. تاریخ میں آتا ہے کہ سر مبارک جب ظالم یزید خبیث کے سامنے پہنچا تو وہ بید سے لکڑی سے چھونے لگا میرے امام کے سر کو. تو وہیں پر نصرانی بادشاہ, نصرانی یعنی عیسائی بادشاہ کا ایک, روم کا جو عیسائی بادشاہ تھا اس کا ایک سفیر وہاں پہ آیا ہوا تھا, ایلچی, خط لے کر کے آنے والا. وہ ایلچی آیا ہوا تھا, حیران ہو کر کے بولا کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہا حسین ابن علی کا سر ہے. اور وہ ظالم اس کو مار رہا تھا, یزید خبیث. تو اس عیسائی نے کہا ہمارے یہاں ایک جزیرے کے گرجا کے اندر عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پہ سواری کرتے تھے اس گدھے کا سم موجود ہے. سم یعنی جو گدھے کے پاؤں میں جو ہے لگایا جاتا ہے, گدھا جب چلے تو اس کے پاؤں کو تکلیف نہ ہو, وہ سم عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے پاؤں میں لگایا جاتا تھا اور وہ ہمارے گرجا میں موجود ہے. ہم اس سم کی زیارت کے لیے جو گدھے کے پاؤں میں لگتا تھا اور اس گدھے پر سواری حضرت عیسیٰ فرمایا کرتے تھے, ہم جو ہے اس سم کی زیارت کرنے کے لیے ہر سال دور دور سے اس طرح جاتے ہیں جیسے تم حج کرنے کے لیے کعبہ جایا کرتے ہو. اس عیسائی نے کہا جیسے تم حج کرنے کعبہ جاتے ہو, ہم اس کی زیارت کرنے کے لیے دور دور سے جاتے ہیں, منتیں مانتے ہیں, اس کی تعظیم کرتے ہیں. اور تم نے اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا. وہ گدھا جس کے پاؤں میں لگنے والی چیز ہم اس کی اتنی تعظیم کریں جس پر عیسیٰ سواری کریں, اور یہ تو وہ نواسہ ہے جسے رسول اللہ نے اپنے کندھے پہ سوار کیا ہے. یہ تو وہ نواسہ ہے جسے حضور نے اپنے کندھے پہ سوار کیا ہے. تم لوگوں نے اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ کیا. پھر اس عیسائی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سب باطل پر ہو, تم سب باطل پر ہو. اندازہ لگائیں, میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قتل کیا, سمجھے کہ یہ مر گئے معاذ اللہ, لیکن امام کی حقانیت, امام کی صداقت ایسی ہے کہ اب بھی ہر کوئی کہتا ہے حق پہ حسین ہے, یزید باطل پر ہے. حق پہ حسین ہے, یزید باطل پر ہے. ایک یہودی تھا جو مذہب میں یہودی, اس نے کہا کہ مجھ میں اور داؤد علیہ السلام میں, وہی یزید کے پاس میں یہودی تھا, اس نے کہا کہ میں
اور داؤد علیہ السلام کی پشت میں 70 پشتوں کا فاصلہ، یعنی میرا شمار داؤد علیہ السلام کی پشت میں ہے، ان کے خاندانوں میں ہے۔ اور جانتے ہو مجھ میں اور داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ابا جان، اللہ نے انہیں انجیل کتاب عطا فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ تو اس یہودی نے کہا کہ مجھ میں اور داؤد علیہ السلام میں 70 پشتوں کا فاصلہ ہے، میرے باپ پھر ان کے باپ پھر ان کے باپ، اس طرح سے 70 درمیان میں ہیں، اس کے بعد میں میرا تعلق داؤد علیہ السلام سے جڑتا ہے۔ لیکن یہودی میری تعظیم کرتے ہیں ایسے جیسے کسی نبی کی تعظیم کی جاتی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ میرا تعلق اس خاندان سے ہے جو داؤد علیہ السلام کا خاندان ہے۔ اور فاصلہ کتنا ہے مجھ میں اور ان میں؟ 70 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اور یہاں تو کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، یہاں تو بیٹی ہے بیچ میں، اور پھر یہ نواسا اور پھر نانا جان ہے، یہاں تو کوئی فاصلہ نہیں ہے، مجھ میں اور ان میں تو 70 پشتوں کا فاصلہ ہے، اور وہ میری تعظیم کرتے ہیں، اور یہاں تو کوئی فاصلہ نہیں۔ اور پھر نبی بھی کون؟ داؤد علیہ السلام نہیں، سارے نبیوں کے سلطان ہیں، ان کا نواسا ہے، تم نے اپنے اس نبی کے بیٹے کو قتل کیا ہے، تم سب پہ لعنت ہو۔ اس نے بھی یہی کہا۔ اس طرح سے جو ہے یزید کے دربار کے اندر بھی جب یہ سر مبارک پہنچا ہے، یزید پہ لعنت بھیجا گیا، اسے برا بھلا کہا گیا۔ پھر جب کافی دیر وہاں پر جو ہے گزر گئے اور یزید کو ایسا لگا کہ اب اگر یہاں یہ زیادہ دیر تک رکھا گیا معاملہ تو پھر میری اور بدنامی ہوگی، میری ذلت ہوگی، اس نے کیا کیا؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفہ میں سختی نہ کرنے کی بنیاد پر ہٹائے گئے تھے نا، یہ حضرت مسلم بن عقیل پر سختی نہیں کیا انہوں نے، یہ کوفہ کے گورنر تھے پہلے، تو ابن یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا تھا کہ نعمان بن بشیر کو ہٹا دو، یہ صحابی رسول ہیں، تو ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ یزید نے ان کو اہل بیت رسالت کا ہمدرد سمجھا، حضرت نعمان بن بشیر کو، یہ کہ اہل بیت رسالت کے ہمدرد ہیں، تو ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ان سے کہا کہ تم جو ہے نا اس پورے خاندان کو مدینہ پہنچانے کا انتظام کرو، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اس قتل سے بری کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے یزید نے کیا کیا؟ اصل میں بڑا مردود آدمی تھا، وہ چالیں چلتا ہے، اور آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کا سر جب وہاں پہنچا تو یزید نے اپنے سامنے رکھا اور کہا کہ اے حسین، اگر تم میرے پاس آ جاتے تو میں تمہیں قتل ہرگز نہ کرتا، میرا اور تمہارا معاملہ یوں ہی ختم کر دیا جاتا۔ تو آج بہت سارے غیر مقلد اہل حدیث دیوبندی کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں یزید کا تو ہاتھ ہی نہیں ہے، یزید تو کہہ رہا تھا کہ اگر تم میرے پاس میں آ جاتے تو ہم تمہیں قتل نہ کرتے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ روایت صحیح بھی ہو کہ یزید نے ایسا کہا کہ اگر حسین تم میرے پاس میں آ جاتے تو میں تمہیں قتل نہ کرتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس لائق ہیں کہ یزید خود ان کے قدموں میں آتا۔ یزید نے کیوں کہا کہ ہماری بیعت کرو؟ امام حسین کی یہ تعظیم ہے، امام حسین سے افضل اس وقت زمین کے اوپر کوئی تھا ہی نہیں، اس بدبخت نے کیوں کہا کہ میری بیعت کرو؟ اس کی اتنی جرات کیسے ہو سکتی تھی کہ وہ نواز رسول سے کہے کہ تم میری تعظیم کرو؟ اور اگر اس نے کہہ بھی دیا تھا اور تم کہتے ہو کہ اس نے کہا تھا کہ اگر تم میرے پاس آ جاتے تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا، کم سے کم اگر یزید کو افسوس ہوا تھا، افسوس کہ جنہوں نے قتل کیا ہے ابن زیاد وغیرہ نے، ابن سعد نے، قتل نہیں کرنا چاہیے، اگر یزید کے اندر ذرہ برابر بھی افسوس ہوتا تو یزید کو چاہیے تھا کہ وہ فوراً ابن زیاد وغیرہ سے بدلہ لیتا تھا ابن زیاد وغیرہ سے۔ لیکن کہتے ہیں نا سیاسی پالیسی جو ہوتی ہے، آج بھی ہمارے سیاسی لوگوں کو دیکھ لو، اسٹیجوں پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن سارے کے سارے دسترخوان ایک ہی پر ہوتا ہے، ایک ہی سارے جو ہے سیاسی ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں۔ ان کمینوں کا، خبیثوں کا حال یہی تھا۔ ظاہر ہے دنیا دار یہ بھی ہیں، دنیا دار تو وہ بھی تھا نا، دنیاوی لالچ میں تو اس نے یہ سارا کچھ کر رہا تھا۔ خیر اس نے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں جو ہے حضرت امام اور ان کے قافلے والوں کو مدینہ بھیجا، اور امام زین العابدین کو تنہائی میں لے جا کر کے کہتا ہے خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، اگر آپ اور آپ کے والد کا سامنا میرے ساتھ ہوتا تو میں جو ہے اس طرح کا کام نہیں کرتا، میں قتل نہ کرتا، لیکن جو اللہ کو منظور تھا ہونا وہ ہو گیا۔ آپ مدینہ شریف جائیے اور خط لکھتے رہیے گا، جس چیز کی ضرورت ہوگی
جو ہے مجھے خبر کر دیجئے گا. یہ یزید خبیث نے اپنی جو ہے سیاست کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس طرح سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے کہا. حضرت نعمان بن بشیر 3 آدمیوں کو لے کر کے اہل بیت اطہار کو مدینہ شریف کی طرف لے کر کے روانہ ہوئے. راستے پر نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش آتے رہے. جب مدینہ طیبہ کے لوگوں کا یہ قافلہ دوبارہ کربلا پہنچا ہے، کیونکہ ملک شام سے کربلا ہوتے ہوئے اور پھر مدینہ شریف پہنچا گیا ہے، جب یہ دوبارہ قافلہ مدینہ پہنچا تو اہل مدینہ جو ہے کربلا پہنچا. کربلا میں جانے کے بعد میں پھر جو ہے ایک تاریخ میں روایت میں بھی آتا ہے کہ جو ہے قافلہ حسینی نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی اور ان کے مزارات پر حاضری دی. پھر اس کے بعد میں وہاں سے یہ قافلہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا. جب مدینہ شریف پہنچا سیدھے یہ قافلہ بارگاہ رسول کے اندر حاضر ہوا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک صبر و استقامت کے بالکل پہاڑ بنے ہوئے تھے، جیسے ہی قبر رسول پر نگاہ پڑی ہے فوراً بے تاب ہو گئے اور لپٹ گئے. یاد آ گیا وہ دن کہ جب نکلے تھے تو کتنا ہرا بھرا خاندان تھا، سب کے سب موجود تھے، اور آج جب دوبارہ نانا جان کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے تو پھر کوئی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوری داستان جو ہے اپنے نانا جان کی بارگاہ کے اندر سناتی ہیں، اور اس طرح سے پھر یہ قافلہ وہاں پر پہنچا. تاریخ میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو تھا، کیونکہ یہ سر ابن زیاد پھر یزید ملک شام وغیرہ سب گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کہاں دفن کیا گیا؟ تو ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ جب یہ جو ہے قافلہ دوبارہ کربلا پہنچا تو کربلا میں ہی اس کو دفن کیا گیا. اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ یہ سر مبارک جو ہے کربلا میں دفن نہیں کیا گیا، بلکہ جنت البقیع کے اندر جہاں امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روضہ مبارکہ ہے، آپ کے بھائی امام حسن مصطفیٰ کا روضہ مبارک ہے، وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا. زیادہ مشہور یہی خبر ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو ہے وہاں جنت البقیع شریف کے اندر دفن کیا گیا. یہ یزید خبیث کی جو ہے کس قدر جو ہے اس کی اندر خباثت ہے اور اس کا ظلم ہے، اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے نواس رسول کو قتل کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد پر ظلم کیا. اس سے بڑا اس سے زیادہ برائی اس کے اندر کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر اس کی اور برائیوں کی طرف نگاہ ڈالی جائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد بھی اس خبیث کا دل نہ بھرا، کیونکہ اب امام چلے گئے، بالکل یہ بے لگام ہو گیا تھا، کیونکہ امام حسین ہی اس کے راستوں میں آڑے بن رہے تھے اور آقا حسین کی وجہ سے یہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے بالکل بے لگام ہو گیا. پھر اس نے کیا کیا؟ زنا، لواطت، حرام کاری، بھائی بہن کا نکاح تک اس مردود نے جائز کر دیا. بھائی بہن کا نکاح معاذ اللہ، ماؤں کے ساتھ میں، بیٹیوں کے ساتھ میں ہم بستری کرنے کی اس نے بات کی کہ ماؤں کے ساتھ میں اور بہنوں کے ساتھ بھی معاذ اللہ سویا جا سکتا ہے. صدبار معاذ اللہ رب العالمین. اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر خبیث تھا اور کتنا ظالم بندہ تھا. اس نے یہ سب کچھ کیا اور اس کے بعد میں کیا کیا؟ اس نے سن 63 ہجری میں، 61 ہجری میں میرے امام کی شہادت ہوئی، اس کے 2 سال بعد سن 61 میں شہادت ہوئی ہے، 62 اس کے بعد 63 ہجری میں اس نے مسلم ابن عقبہ کو 12 یا 20 ہزار کا لشکر دے کر کے اس نے کہا کہ مکے اور مدینے پہ حملہ کرو. مکے مدینے پہ حملہ کروایا اس نے 20 ہزار لشکر دے کر کے، اور معاذ اللہ پھر ان لوگوں نے ایسی قتل و غارت گری کی ہے، 700 صحابہ کرام کو بے گناہ شہید کیا، اور تابعین وغیرہ کو اگر ملایا جائے تو 10,000 سے زیادہ صحابہ اور تابعین کو اس نے شہید کروایا ہے. 10,000 سے زیادہ صحابہ اور تابعین کو شہید کروایا. لڑکوں کو قید کیا، یہاں تک کہ ظلم کیا کہ مدینہ شریف کی جو خاتون تھیں، پاک دامن عورتیں تھیں، 3 روز تک اس خبیث نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم ان کے ساتھ زنا کر سکتے ہو. 3 دن تک کے جو ہے اس خبیث نے مدینہ شریف کے ان پاک باز اور پاک دامن عورتوں کے ساتھ اس نے اپنی جو ہے جہنمی فوج کو ان کے اوپر معاذ اللہ رب العالمین چھوڑا، اور اس طرح سے اس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی بے حرمتی کی. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اس نے، ان کی لید اور پیشاب حضور کے منبر پر پڑتے رہے. 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نہ نماز ہوئی اور نہ اذان دی گئی ہے. 3 دنوں تک کے. یہ دیوبندیوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، غیر مقلد ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یہ بھی حضور کے روزے کے خلاف ہے، وہ بھی حضور کے روزے کے خلاف تھا. یہ بھی تو حضور کی بارگاہ میں جانے سے منع کرتے. یہ تو ان کی چلتی نہیں ہے، ورنہ ان کمینوں نے ہی فتویٰ دیا تھا. ابن عبد الوہاب نجدی نے فتویٰ دیا تھا اگر مجھے موقع ملے گا تو میں معاذ اللہ روزے رسول کو بھی گرا دوں گا.
جو بت کی طرح ہے معاذ اللہ رب العالمین. لیکن یہ تو پروردگار عالم حفاظت فرما رہا ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو ظاہر ہے کہ یہ خبیث بھی اسی کی طرح ہیں, انہیں بھی دشمنی ہے بارگاہ رسول سے, حضور کے روزے سے, اور یزید بھی انہی کا ہے. تو ظاہر ہے جو اس کا کام تھا وہی ان کا کام ہے, تو سپورٹ تو یہ کریں گے ہی, اسے حمایت تو اس کی کریں گے ہی. لہٰذا اس نے جو ہے معاذ اللہ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز وغیرہ اس کی وجہ سے نہیں ہوئی. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبار تابعین میں سے ہیں, بڑے تابعین میں سے ہیں, یہ بالکل جب ان حالتوں کو دیکھا تو یہ تاریخ میں آتا ہے کہ حالت ایسے ہو گئی جیسے کسی دیوانے کی حالت ہوتی. بتاؤ کوئی روزے رسول کی حالت اس طرح سے دیکھے گا, وہاں اس در کو چھوڑنا ہی ہمارے اندر جو ہے بے چینی پیدا کرتا ہے. اور کوئی حضور کے روزے کے ساتھ میں ممبر رسول پر جہاں نماز پڑھنا ہماری زندگی کی معراج ہے, نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے, اگر اس ممبر کو ہم دیکھ لیں تو ہماری آنکھوں کی معراج ہو جائے, ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. اس خبیث نے وہاں گھوڑے بندوائے اور ان گھوڑوں نے وہاں پر پیشاب کیا, وہاں پر پخانہ کیا. اب کوئی صحابی یا تابعی اگر دیکھے گا تو اس کی کیفیت دیوانوں جیسی نہیں ہو جائے گی؟ جب ان کی کیفیت دیوانوں جیسی ہو گئی, اس ظالم نے انہیں بھی گرفتار کیا لیکن دیوانہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا. اس کے بعد میں ایک نوجوان کو اس نے پکڑوایا, یزید کے حکم سے سارا کچھ ہو رہا تھا. یہ مسلم بن عقبہ نے ایک نوجوان کو پکڑا اور اس نے اس کی ماں کو بلایا. جب اس کی ماں آئی اور وہ فریاد کرنے لگی کہ اے مسلم ابن عقبہ میرے لڑکے کو نہ مار اور میرے لڑکے کو چھوڑ دے, اس کی ماں کے سامنے اسے زندہ جلا دیا اور سر کاٹ کر کے ماں کے حوالے کر دیا. سر کاٹ کر کے ماں کے حوالے کر دیا. اس ماں نے قسم کھائی کہ جب تک میں اس کا بدلہ نہیں لوں گی, میں اس کو جلاؤں گی, اس نے میرے بیٹے کو جلایا ہے, تب تک میں جو ہے خاموش نہیں بیٹھوں گی. تاریخ میں آتا ہے کہ جب یہ بدبخت جو ہے مدینہ شریف پر قتل و غارت گری کر کے مکہ کی طرف آیا ہے تو اس کا راستے میں انتقال ہو گیا, فالج گرا اور مسلم بن عقبہ مر گیا. جب یہ مر گیا اس کی جگہ حسین بن نمیر کو یزید نے حاکم بنایا. مسلم بن عقبہ کی جگہ حسین بن نمیر کو حاکم بنایا. جب یہ مر گیا اور اس کے مرنے کا پتہ چلا اس عورت کو جس کے بیٹے کو اس نے اس کے سامنے مار دیا تھا, جب اس کو پتا چلا وہ عورت آئی اور اس کو قبر سے نکال کر کے اس نے کہا کہ میں اپنی قسم پوری کروں گی, اور اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا تھا. تو اس عورت نے کہا کہ میں اس کو قبر سے نکال کر کے جلاؤں گی اس لیے کہ میں نے قسم کھائی تھی, میرے بیٹے کو اس نے جلایا تھا, بلا وجہ جلایا تھا, میں نے قسم کھائی تھی, میں اپنی قسم کو پوری کروں گی. لوگوں نے کہا کہ رہنے دے, اس نے نہیں مانی. جب قبر کھودی تو کیا دیکھا کہ اژدہا اس کی گردن سے لپٹا ہوا ہے. مسلم بن عقبہ کی گردن سے اژدہا لپٹا ہوا ہے اور اس کی ناک کی ہڈی پکڑے چوس رہا ہے. یہ سب دیکھ کر کے ڈرے, عورت سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے رہا ہے, عذاب کے فرشتے مسلط ہو چکے ہیں, تو رہنے دے. اس عورت نے کہا نہیں, میں اپنی قسم کو پوری کروں گی. اب اس کے بعد میں پاؤں کی جانب سے اس کو نکالنا چاہا, جب پاؤں کی جانب سے مٹی ہٹائی تو پاؤں کی طرف بھی اژدہا لپٹا ہوا ہے, پاؤں کی طرف سے بھی اژدہا لپٹا ہوا ہے. سب نے اس عورت سے کہا کہ چھوڑ دے, یہی عذاب کافی ہے, مگر وہ نہیں مانی. اب کیا کرے, سر کی طرف سے نکالتی ہے تو اژدہا لپٹا ہوا ہے, پاؤں کی طرف سے نکالتی ہے تو اژدہا لپٹا ہوا ہے. اس نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے کہتی مولا تو خوب جانتا ہے میں اس سے بدلہ لینا چاہتی ہوں اس کے ظلم کا, اور میں تجھ سے راضی ہوں میرے مولا, تو ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے, میں اس سے بدلہ ظلم کی وجہ سے لے رہی ہوں, لہٰذا مولا تو مجھے اتنا موقع دے دے کہ میں اپنی قسم کو پوری کر لوں. اس عورت نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا. اس نے ایک لکڑی اٹھائی اور لکڑی اٹھانے کے بعد سانپ کو مارا. جیسے اس عورت نے سانپ کو مارا وہ سانپ بھاگ کر کے چلا گیا. پھر اس نے اس مسلم بن عقبہ کی لاش کو قبر سے نکالا اس عورت نے اور اس کو جلا کر کے راکھ کر دیا. یہ حال کن لوگوں کا ہے؟ جو یزید کے حکم سے مکہ مدینہ شریف پر حملہ کر رہے تھے, اس نے یہ کام کیا. پھر مکہ شریف پر جو ہے حسین بن نمیر کو حاکم بنایا تھا یزید نے, وہ مکہ شریف پر آیا اور اس نے وہاں پر آ کر کے حملہ کیا معاذ اللہ رب العالمین, اور منجنیق کے ذریعے سے مکہ خانہ کعبہ پر پتھر پھینکوائے گئے. جو جبل ابو قبیس ہے, جبل ابو قبیس پر منجنیقیں لگوائی گئیں جن سے پتھر پھینکے جاتے ہیں. جبل ابو قبیس کے پاس منجنیق لگا کر کے ان لوگوں نے, یزیدیوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا. اتنا حملہ کیا, سنگ باری کی پتھر برسائے کہ حرم شریف کا مبارک شہن پتھروں سے بھر گیا. اس کے صدمے سے مسجد حرام کے جو کھمبے تھے, ستون, وہ سب ٹوٹ گئے. کعبہ شریف کی دیواریں شکستہ ہو گئیں اور چھت گر گئی. شامی پتھر برسانے کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا, گولے برسانے شروع کیے, جلا
دمبا جلا کر کے یہ لوگ گولے پھینکنے لگے، خانہ کعبہ کے اندر آگ لگ گئی، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، اور وہ دمبا جو جانور تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں قربان ہوا تھا، اللہ نے اس کو جنت سے بھیجا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا لیا گیا اور اس دمبے کی قربانی ہوئی۔ اس دمبے کی جو سینگ تھی، سینگ تبرک کے طور پر خانہ کعبہ کے اندر اس وقت تک کے رکھا ہوا تھا، لیکن جب یزیدی خبیثوں نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا اور جب خانہ کعبہ پر آگ جلا کر کے پھینکا، اسی آگ کے اندر جو ہے وہ تبرک والا جو دمبے کی جو ہے وہ سینگ رکھی ہوئی تھی وہ جل کر کے راکھ ہو گئی، وہ اسی کے اندر راکھ ہوئی ہے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے معاذ اللہ رب العالمین حملہ کیا۔ ادھر یہ شامی لشکر جو تھا مکے پہ حملہ کرنے میں لگا ہوا تھا، ادھر ہمس کے اندر 15 ربیع الاول کو 64 ہجری کے اندر 39 سال کی عمر پا کر کے یزید جہنم کے اندر پہنچ گیا۔ ادھر اس کے حکم سے مکے پہ حملہ کیا جا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن ایک وقت تک کے ڈھیل دیتا ہے تاکہ ظالم اب باز آ جائے، ظالم اب باز آئے، لیکن جب اس کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا، ادھر جو ہے مکے پہ حملہ ہو رہا ہے اور ادھر یزید جو ہے جہنم کے اندر پہنچ گیا۔ سب سے پہلے یہ خبر جب عبداللہ ابن زبیر کو مکے کے اندر پہنچی ہے، آپ نے بتایا تو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن جب دوسرے دن جو ہے حسین بن نمیر کو خبر پہنچی کہ یزید مر گیا ہے، 3 سال 7 مہینہ حاکم رہا، بس 3 سال 7 مہینہ حاکم رہا، اس کے بعد میں یہ مر گیا، اور جب یہ مر گیا ہے تو تاریخ کے اندر آتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ مرا تو اس کے پاس میں جو ہے شراب رکھا ہوا، اس کے پاس میں شراب رکھی ہوئی ہے اور نشے کے اندر بالکل مست تھا، اور گانے والی عورتیں اس کے جنازے کے پاس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ تاریخ کے اندر آتا ہے، اور سڑ کر کے مرا ہے، ایک تاریخ کے اندر آیا کہ یہ سڑ کر کے جو ہے مرا ہے یزید۔ جب یہ یزید مر گیا، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی حضرات جو ہے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، اور یہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم یزید کی حمایت کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہم یزید کی حمایت نہیں کرتے ہیں، ہم یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم اسے ظالم فاسق فاجر کہتے ہیں۔ اور کوئی آج دعویٰ کرنے والا کہ یہ بریلوی حضرات یزید کو سپورٹ کرتے، کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے امام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے امام نے ہمیں کیا تعلیم عطا فرمائی ہے؟ یہ 15ویں جلد ہے فتاوی رضویہ شریف کی، اس کے اندر صفحہ 256 پر میرے اعلیٰ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس یزید ظالم کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس طائفہ حائزہ خصوصاً جو ہے ان کے پیشوا کا حال مثل یزید پلید علیہ ما علیہ ہے کہ محتاطین نے اس کی تکفیر سے سکوت پسند کیا۔ ہاں یزید مرید اور ان کے امام عنید میں اتنا فرق ہے کہ اس خبیث سے ظلم و فسق و فجور متواتر مگر کفر متواتر نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت تو یزید کو خبیث اور ظالم اور فاسق اور فاجر لکھ رہے ہیں۔ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ آج ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے معاذ اللہ یزید کی حمایت کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد کے اندر صفحہ 508 پر امام اہل سنت نے 24ویں جلد میں 508 پر امام اہل سنت اس خبیث یزید کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہمراہیان یزید، یعنی یزید کے وہ تمام ساتھی جو ان مظالم ملعونہ میں، یعنی ان مظلوموں کے یعنی جتنے یزید کے ساتھی تھے اور جو ظلم کے اندر یزید کے ساتھ تھے، اس کے ممد و معاون تھے، مددگار تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ضرور خبیث و مردود تھے، اور کافر و ملعون کہنے میں یعنی یزید اور یزید کے جتنے ساتھی ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب ضرور خبیث اور مردود تھے۔ ہاں کافر کہنے میں اختلاف ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ہمارے امام اعظم کا مذہب سکوت کا ہے، یعنی امام اعظم نے اسے کافر نہیں کہا ہے، لیکن امام اعظم نے مسلمان بھی نہیں کہا ہے۔ آج بہت سارے یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ امام اعظم نے یزید کو کافر نہیں لکھا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا بھر کے کافروں کو کافر کہنے کا ذمہ امام اعظم کے سر پہ تھا کہ دنیا میں جتنے کافر ہوئے ہیں سب کو کفر کا فتویٰ دیا جائے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ثابت کرو کہ امام اعظم نے یزید کو مسلمان کہاں ثابت کیا ہے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں امام اعظم نے یزید کو کافر نہیں لکھا ہے، سکوت کیا ہے، لہذا اختلاف۔ اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ جو کہے یعنی یزید کو کافر کہیں وہ بھی مورد الزام نہیں، اس پر الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ امام احمد ابن حنبل اور اس کے علاوہ بعض ائمہ اہل سنت کا یہ مذہب ہے کہ یزید کافر ہے، یزید پر لعنت کیا جائے، لہذا ہم بھی اس کو کافر کہتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اس لیے کہ امام اہل سنت نے فرمایا کہ امام اعظم نے خاموشی اختیار کی ہے، لیکن اگر کوئی اس کو کافر کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، تو ہم اس کو کافر مانتے ہیں اور اس پر لعنت کرتے ہیں، اور بارہا کہتے ہیں یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت۔ جو ہمارے نبی کی آل کے خلاف جائے گا ہم اس پہ لعنت بھیجیں گے، چاہے وہ کل کا یزید ہو چاہے آج کا یزید ہو۔
چاہے وہ کل والا یزید ہو یا آج والا یزید ہو. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد میں صفحہ 591 92 93 پر کس طرح سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یزید کے بارے میں لکھا: یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید، قطعا یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر جری علی الکبائر تھا، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والا تھا. اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتفاق و اتفاق ہے. صرف اس کی تکفیر اور لعن میں اختلاف فرمایا ہے کہ کچھ امام اسے کافر نہیں کہتے ہیں اور کچھ اسے کافر کہتے ہیں. امام احمد ابن حنبل اور ان کے جیسے دوسرے ائمہ نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر یعنی حاکم بن کر کے زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین خود مکہ معظمہ روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے، 3 دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی، مکہ مدینہ حجاز میں ہزاروں صحابہ تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف کعبہ کو پھاڑ ڈالا اور جلایا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں عورتیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی. رسول اللہ کے جگر پارے امام حسین کو 3 دن بے آب و دانہ بغیر کھانے اور پانی کے رکھ کر کے ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان کو تیغ ظلم سے ظلم کی تلوار سے ذبح کر دیا. مصطفیٰ کریم کے گود کے پالے ہوئے تنے نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام ہڈیاں مبارک چور چور ہو گئیں. سر انور کی محمد الرسول اللہ اسے چوما کرتے تھے، کاٹ کر کے نیزے پر چڑھایا، منزلوں پھر آیا. اس کے بعد میں کہتا ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس ظالم خبیث نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک خواتین کو بیٹیوں کو قید کیا، بے حرمتی کے ساتھ خبیث یزید کے دربار میں لایا گیا. اس سے بڑھ کر کے زمین میں فساد کرنا اور کیا ہے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں ملعون ہے وہ جو ان حرکتوں کو فسق و فجور نہ جانے، یعنی یزید کی ان ساری حرکتوں کو اگر کوئی فسق و فجور نہ جانے، امام اہل سنت فرماتے ہیں اس پر لعنت ہے. مجھے بتائیے اگر یزید کے ان کاموں کو فسق و فجور نہ جاننے والے پر امام احمد رضا فرماتے لعنت ہے، تو بتاؤ امام احمد رضا اس پر کتنی لعنت کریں گے جو خود یہ سارا کام کر رہا تھا. لہٰذا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت پر الزام لگانا بند کرو. امام اہل سنت نے نواسے رسول کی حمایت کی ہے اور نواسے رسول کے ساتھ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کل بھی کھڑے تھے. جو اعلیٰ حضرت کا نظریہ عقیدہ ہے یزید کے حوالے سے وہی ہمارا بھی عقیدہ ہے. امام اہل سنت نے ہمیشہ اس خبیث کو برا کہا ہے، ہم بھی اسے برا کہتے ہیں، ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور ہم اپنے مجلسوں میں ہم اپنی محفلوں میں کہتے ہیں یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت، اس کے ساتھیوں پہ لعنت، آج کل کے اس کے سپورٹر اور حمایتیوں پر لعنت بے شمار. جو یزید کا ساتھ دے ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. بتاؤ جس نے نواسے رسول کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کی ہو، کیا یہ گوارا ہے ہمارے ایمان کو کہ ہم اس کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ کوئی ہمارے باپ کے ساتھ اگر اس طرح کی حرکتیں کرے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. ہزاروں باپ قربان ہو جائیں آقا حسین کے قدموں میں لگنے والی دھول کے اوپر. ہمارے ہزاروں باپ بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے باپ مل کر کے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں لگنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں. وہ نواسے رسول ہیں، حضور علیہ السلام نے کندھے پہ سواری کی ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم جو ہے معاذ اللہ، بلکہ تم خود ایک کتاب ہے یہ غیر مقلد اہل حدیث، میں نے آج ہی نکالا ہے، غیر مقلد اہل حدیث معاذ اللہ رب العالمین کتاب لکھتا ہے حضرت حیات سیدنا یزید علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ معاذ اللہ. امیر یزید کے یہ امیر المومنین یزید کے نام سے کتابیں لکھتے ہیں یہ غیر مقلد اہل حدیث. تمہارے اندر اگر اتنی ہمت ہے تو سامنے آؤ بیٹھو، پھر ہم بتاتے ہیں تمہارے باپ دادا نے کیا لکھا ہے اور تم کیا کر رہے ہو. لہٰذا یزید کے بارے میں ہم سنیوں کا مذہب بالکل صاف ہے، یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت، یہی ہمارا مذہب ہے. اس خبیث مر گیا، مردود ہوا، جہنم میں پہنچا، اور اس کے آج جتنے حمایت کرنے والے ہیں اللہ نے چاہا تو یہ بھی جہنم کے اندر پہنچیں گے. ہمارا تعلق یزید سے نہیں ہے، ہمارا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کے ساتھ میں. ہم کل بھی نواسے رسول کے ساتھ تھے، آج بھی ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور کے نواسے کے ساتھ رہنے والوں کو ہمارے خاندان کے اندر پیدا فرمائے اور حضور کے نواسے کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان سے دور فرما دے. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یزیدیوں سے اور یزید کے حمایتوں سے. یہ ان لوگوں نے جو ہے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ان لوگوں نے ظلم کیا. اچھا یزید جب مر گیا، یزید کے مرنے کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ جس کا نام ہے یہ تخت پر بیٹھا. بڑا نیک آدمی تھا.
بڑا صالح آدمی تھا. جب یہ تخت پر بیٹھا ہے روایتوں کے اندر آیا کہ یہ بہت ہی جو ہے 2-3 مہینے کے بعد, صرف 40 دن یا 2-3 مہینے کے بعد 21 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا آخری وقت تھا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں, اب آپ جا رہے ہیں تو اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا دیں. اس نے کیا کہا, میں اس کرسی کے اندر کوئی مٹھاس نہیں پاتا جہاں نواسہ رسول کا خون بہایا گیا ہو. یہ ہے یزید کا بیٹا. اچھا, شیعہ بھی جو ہے یزید کے بیٹے کی تعریف کرتے ہیں, اسے برا بھلا نہیں کہتے ہیں, اس لیے کہ وہ نیک ہے. اب مجھے اندازہ لگا, ذرا میں آپ کی عقل میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں, یزید جو ہے ظالم, فاسق, فاجر, اس پہ خوب لعنت بھیجو, جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اس کا بیٹا نیک تھا, تو آج جو ہے شیعہ بھی بیٹے کو برا بھلا نہیں کہتے. بیٹا صرف نیک تھا, اور باپ تو صحابی رسول ہے, باپ تو صحابی رسول ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر بیٹا نیک ہو اور پھر جو ہے اس کو تم برا بھلا نہ کہو, وہ خبیث مردود یزید, اس پہ تو ہم کل بھی لعنت بھیج رہے تھے, آج بھی لعنت بھیج رہے ہیں, لیکن اس کے باپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں برا بھلا کیوں کہتے؟ وہ تو صحابی رسول ہیں. اگر بیٹا صرف نیک بن جائے تو تم اسے برا بھلا نہیں کہتے, تو باپ, یزید کا باپ تو سیدنا امیر معاویہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی ہیں, قرآن لکھنے والے, کاتبان وحی کے اندر شامل ہوتے ہیں, انہیں پھر کیوں برا بھلا کہا جائے گا؟ لہٰذا الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں اور ان کی تعظیم بیان کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یزید جب مرا تو یہ اس کے بعد میں اس کا بیٹا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا. جب یہ انتقال کر گیا, اس کے انتقال کرنے کے بعد شام اور مصر کے لوگوں نے, جو شام اور مصر کے لوگ تھے, ان لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے دست مبارک پر بیعت کر لی. کچھ دنوں کے بعد میں مروان جو ہے یہ خفیہ سازشوں کے ساتھ میں مصر اور شام پر اس نے اپنا قبضہ جما لیا. جب یہ مرنے لگا تو اس نے عبد الملک کو اپنا جانشین, اپنے بیٹے مروان نے اپنے بیٹے عبد الملک کو جانشین بنایا. اور یہ اتنا خبیث تھا, حضرت عبداللہ ابن عمر اسی کے بارے میں کہا کرتے تھے, یعنی عبد الملک جو تھا یہ مروان کا بیٹا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے, آدمی اپنے بیٹوں کو پیدا کرتا ہے لیکن مروان نے اپنے باپ کو پیدا کیا ہے. یعنی اس نے عبد الملک جو چھوڑ کر کے مرا ہے, یہ اتنا خبیث تھا عبد الملک جو ہے, یہ بعد میں اتنی ایسی خباثت بچ گئی ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے کہ ہر آدمی اپنے بیٹوں کو پیدا کرتا ہے, اور مروان نے اپنے بیٹے عبد الملک کو اپنا باپ بنا کر کے پیدا کیا ہے. یعنی وہ ظلم و ستم کے اندر اس سے بھی آگے بڑھا ہوا تھا. اور جبکہ عبد الملک جانتے ہو کیا ہے, دانش مند ہے, فقیہ ہے, قرآن و حدیث کا جاننے والا تھا, بلکہ یہ تخت پر بیٹھنے سے پہلے زاہدوں میں شمار ہوتا تھا, متقیوں پرہیزگاروں میں شمار ہوتا تھا. مدینے کے عبادت گزاروں میں جب نام لیا جاتا تھا کہ مدینے کے عبادت گزار کون کون ہیں, تو ان میں ایک نام عبد الملک کا بھی آتا تھا, عبد الملک کا بھی آتا تھا. لیکن جب تخت ملا اور حکومت ملی, اسی لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا, میری امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی, لیکن میری امت کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ میری امت دنیا میں مبتلا ہو جائے گی. جس کا خوف میرے آقا علیہ السلام نے فرما بتایا, جس بندے کا شمار مدینہ کے پرہیزگاروں میں ہوتا ہے, لیکن جب وہ تخت پہ بیٹھا ہے, حکومت پہ بیٹھا ہے, تو پھر اس کا حال کیا ہوا؟ اس کا حال ایسا ہے, شراب خور بن گیا. ایک مرتبہ ام دردہ نے فرمایا, اے امیر المومنین, مذاق میں فرمایا, اے امیر المومنین, میں نے سنا ہے کہ تم عبادت گزار ہونے کے بعد شراب خور بن گئے ہو. عبد الملک سے کہا کہ میں نے سنا ہے عبادت گزار ہونے کے بعد شراب خور بن گئے ہو. اس نے جواب دیا کہ شراب خور ہونے کے ساتھ ساتھ میں خونخوار بھی ہو گیا ہوں, یعنی زبان سنبھال کے نکالو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. یہ عبد الملک کا حال ہے. یہ خیر وہاں پر بیٹا عبد الملک جب یہ کوفہ کے اندر یعنی شام مصر کے اندر عبد الملک بادشاہ بنا, اس کے زمانے کے اندر مختار ابن عبید ثقفی جو تھا یہ کوفہ پر تسلط حاصل کر لیتا ہے. مختار ابن عبید ثقفی یہ وہی ہے جس کے یہاں سب سے پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے تھے, مختار ابن عبید ثقفی. اس کے ہاں اس کے بعد اس نے جب کوفہ پہ اپنا قبضہ جمایا, مختار ابن عبید ثقفی نے, اس نے اعلان کر دیا, میں قاتلان حسین میں سے ایک کو بھی دنیا میں جینے نہیں دوں گا. مختار بن عبید ثقفی نے اعلان کیا, قاتلان حسین میں سے ایک کو بھی میں جینے نہیں دوں گا, اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو, رسول کی لعنت ہو. میں قاتلان حسین کو مار کر کے رہوں گا, جنہوں نے حسین کو مارا ہے, قتل کیا, میں انہیں مار کر کے رہوں گا. لہٰذا مجھے ہر ایک کا نام بتایا جائے. سب کے نام بتانے شروع ہو گئے, اور مختار بن عبید ثقفی جو ہے ایک ایک کو قتل کرتا, سولی پر لٹکاتا. ایک دن مختار نے کہا, کل میں ایسے شخص کو ماروں گا کہ مارنے سے تمام مومنین اور فرشتے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے. لوگ سمجھ گئے وہ کوئی اور نہیں, ابن سعد ہے. وہ ابن سعد کو مارے گا. یہ ابن سعد ہی تھا نا جس نے میرے امام کے خیمے پر سب سے پہلے تیر چلایا تھا, بدبخت کمینہ.
تو مختار نے کہا کل میں ایسے شخص کو ماروں گا جس سے اللہ بہت خوش ہو جائے گا، مومنین خوش ہو جائیں گے، فرشتے خوش ہو جائیں گے۔ لوگ سمجھ گئے، لوگ اس کے پاس میں گئے اور کہا کہ کل مختار تمہیں مار دے گا۔ اس نے کیا کہا؟ مختار ایسا نہیں کرے گا، میرا دوست ہے وہ، دوستی تھی ان میں۔ کہا مختار ایسا نہیں کر سکتا۔ دوسرے دن صبح کو مختار نے ابن سعد کو بلانے کے لیے بھیج دیا آدمی کہ ابن سعد کو بلا کر کے لاؤ۔ تو مختار نے اس سے پوچھا، یعنی جب آدمی بھیجے نا تو اس کا بیٹا حفص جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، جا تو اپنے بیٹے حفص کو، ابن سعد کا بیٹا عمر کا بیٹا حفص ہے، کہا جا تو جب وہ پہنچا تو اس نے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ مختار نے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ تو اس کا بیٹا ابن سعد کا بیٹا حفص کہتا ہے کہ وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، تنہائی میں بیٹھ گیا، اللہ اللہ کر رہا ہے آج کل۔ تو مختار نے کہا کہ مردود اب خلوت نشین ہوا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے۔ جب اس کو امام حسین کے مقابلے میں آیا تھا، کہاں گئی وہ رے کی حکومت کے چکر میں نواز رسول سے جنگ کر رہا تھا، تب اس کو اللہ اللہ کرنا یاد نہیں آیا تھا، تب وہ گوشہ نشین نہیں ہوا۔ آج جو ہے بڑا بزرگ بن کر کے اور گوشہ نشین ہو گیا، تنہائی میں بیٹھ گیا ہے۔ اس نے لوگوں کو پکڑنے کے لیے بھیجا کہ اس کو پکڑ کر کے لے کر کے آؤ۔ تو مختار نے اپنے کوتوال کو بھیجا کہ ابن سعد کو ایسے نہ لے کر کے آنا، سر کاٹ کر کے لے کر کے آنا اس کا۔ وہ ابن سعد کے پاس پہنچے اور اس کا سر کاٹ کر کے مختار کے پاس میں لایا گیا۔ جب مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار نے اس کے بیٹے حفص سے پوچھا پہچانتے ہو یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا انا للہ، یہ میرے باپ کا سر ہے۔ حفص نے کہا یہ تو میرے باپ ابن سعد کا سر ہے، اور اب میرے باپ کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے، یعنی میرا باپ ابن سعد مر گیا، اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ مختار نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، تم بھی زندہ نہیں رہو گے۔ پھر اسے بھی قتل کر دیا اور کہا باپ کا سر حسین کے سر کے بدلے میں ہے اور بیٹے کا سر علی اکبر کے سر کے بدلے میں ہے۔ ابن سعد کو بھی مارا اور اس کے بیٹے حفص کو بھی مارا۔ خولی کتا جو تھا نا، خولی جس نے میرے امام کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا، خبیث خولی، اس نے مختار نے اپنے کوتوال کو بھیجا کہ خولی کو پکڑ کر کے لے کر کے آؤ۔ جب خولی کو پکڑنے کے لیے گئے تو یہ ایک کوٹری میں گھس گیا، جو ایک جو ہے بند کرنے کا ہوتا ہے، جس کے اندر جانور وغیرہ کو ہمارے ہاں گاؤں میں بند کرتے ہیں، مرغیوں کو، وہ بڑا سا رکھا ہوا تھا، اس میں چھپ گیا۔ اور جب آئے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بتانا نہیں۔ جب کوتوال گھر کی تلاشی کے لیے پہنچے، اس کی بیوی باہر نکل آئے۔ بیوی نے زبان سے تو کہا مجھے نہیں پتا، لیکن ہاتھ سے اشارہ کر دیا، اس لیے کہ یہ خبیث جس دن امام حسین کا سر لے کر کے گھر پہنچا تھا خولی، اس دن سے اس کی بیوی اس سے اتنا ناراض تھی، اس نے کہا کہ میں تجھ کو تو مروا کر ہوں گی۔ اب آپ دیکھ لیں، گھر یکی ہے لیکن اہل بیت کا نفرت کرنے والا بھی، اہل بیت سے پیار کرنے والی خاتون بھی ہے۔ جنتی اور جہنمی دونوں موجود ہیں، لیکن جہنمی الگ ہے اور جنتی الگ ہے۔ بیوی نے زبان سے تو کہا مجھے نہیں پتا، لیکن ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ جب ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ ٹوکرے کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے۔ مختار جو ہے کہیں جا رہا تھا سیر کے لیے، راستے میں مل گیا اور خولی کو لے کر کے جا رہے تھے۔ جب راستے میں ملا تو خولی کے گھر والوں کو بلا کر کے سب کے سامنے کہ اس نے میرے امام کا سر الگ کیا تھا نا سب کے سامنے، لہٰذا خولی کو بالکل شاہراہ عام پر، سڑک پر جو ہے جلایا گیا، اور جب تک اس کی لاش جلی نہیں تب تک مختار وہاں سے ہٹا نہیں۔ خولی کو جلا دیا گیا، زندہ ہی جلا دیا گیا اس کو۔ شمر جو تھا خبیث، شمر کو بھی جو ہے قتل کر دیا، اور شمر کو قتل کرنے کے بعد یہ شمر خبیث دل جوشن چتکبرا کتا جو تھا، اس کو مارنے کے بعد میں سر کو کاٹ کر کے لاش کو کتوں کے سامنے پھینک دیا مختار ابن عبید نے۔ اور جو عبداللہ ابن دیاس وغیرہ، اس کے علاوہ عبداللہ بن اسید جہنی، مالک بن نصیر، اس کے علاوہ دیگر جو حضرات تھے، ان کو کیا کیا، ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے ان کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں کو اس نے مار ڈالا، کچھ کو ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے جلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک بندہ تھا حکیم بن طفیل طائی، یہ اتنا بد نصیب ہے، اسی نے میرے آقا حضرت عباس علمبردار کے لباس اور اسلحے پر قبضہ کیا تھا، جس کا نام تھا حکیم بن طفیل طائی۔ اس کو پکڑوا کر کے کیا کیا، اس کو ننگا کر کے اس کے اوپر تیر برسائے تھے، اس نے اس کو بالکل ننگا کر دیا۔ اس نے آقا عباس علمبردار کا لباس نکالا تھا، ان کے جسم مبارک سے اس کو جو ہے ننگا کر کے تیروں سے چھلنی کروایا گیا۔ اور اس کے بعد میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عمرو بن صبح، اس کو نیزوں سے چھید کر کے جو ہے مختار ابن عبید ثقفی نے مروایا۔ ایک بندہ تھا بنی جنب، یہ جو بندہ تھا ایک قبیلے کا جس کا نام تھا زید بن رقاد، اس نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل، یعنی حضرت امام مسلم کے ایک اور بیٹے تھے، اس نے ان کی پیشانی میں جو ہے تیر مارا تھا۔ اس کو کیا کیا، لانے کے بعد میں اس کو زندہ جلا دیا۔ مختار ابن عبید ثقفی نے اس کو زندہ جلا دیا۔ اور عبید اللہ ابن زیاد،
یہ خبیث آدمی عبیداللہ ابن زیاد جو کوفہ کے اندر بیٹھ کر کے سارا حکم دے رہا تھا، اس کے بارے میں تاریخ کے اندر آتا ہے کہ عبیداللہ ابن زیاد کو اس نے مروایا، اور مروانے کے بعد میں جب اس کا سر کاٹ کر کے ابن مختار کے پاس میں کوفہ بھیجا گیا، کیونکہ مختار کوفے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، کوفے کا حاکم بن گیا تھا، عبیداللہ ابن زیاد کا سر کٹوا کر کے جب کوفے کے اندر بھیجا گیا، مختار نے جو ہے کوفہ کے دارالامارات کو سجوایا۔ جب حسین کا سر آ رہا تھا تو یہ بخت خوشیاں منا رہا تھا، آج یہ مردود کا سر آ رہا ہے تو آج میں خوشیاں مناؤں گا۔ مختار نے پورے کوفے کو سجوا دیا، اور اس کے بعد میں اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا ناپاک سر اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس خبیث نے میرے امام کا سر رکھوا کر کے وہاں چھڑی مارے تھے۔ جب ابن زیاد کا سر سامنے رکھا گیا، اہل کوفہ والوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس نے حسین پاک کو ناحق مارا تھا، لہٰذا آج یہ اپنی رسوائی کو پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد چھڑی لے کر کے مختار نے بھی مارا اور کہا اس نے بھی نواز رسول کے لب مبارک کو مارا تھا، لہذا اس کو مارا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر کے رکھے گئے، ایک بڑا سانپ نمودار ہوا، اور آنے کے بعد جو ہے جب وہ سانپ نمودار ہوا، اس کی ہیبت سے اس سانپ کے آنے سے سارے ڈر گئے، تمام سروں میں پھرا، یعنی وہ سانپ آنے کے بعد جتنے مرے ہوئے تھے وہاں پر امام حسین کو قتل کرنے والے، وہ سب کے سروں میں پھرا۔ جب عبیداللہ ابن زیاد کے سر کے پاس وہ سانپ پہنچا ہے، اس کے نتنے میں گھس گیا، سب کے سروں کے پاس پھرا، اور جب عبیداللہ ابن زیاد کے پاس وہ سانپ پہنچا ہے اس کے نتنے میں گھس گیا، اور تھوڑی دیر ٹھہر کر کے اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا، اور پھر اس کے بعد اسی میں غائب ہو گیا۔ عبیداللہ ابن زیاد کے اندر ہی غائب ہو گیا۔ اس طرح سے جو ہے ان ظالموں کا یہ حال ہوا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے جتنے لوگ بھی تھے وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا، اور تقریباً 6000 کوفی تو مختار کے ہاتھوں ہی مرے گئے۔ 6000 کوفی جو ہے مختار کے ہاتھوں مر گئے۔ علماء کرام فرماتے ان میں سے کوئی نہیں بچا جو آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں عذاب نہ پایا ہو۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے گھاٹ پہنچایا، بری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے ہو گئے، کچھ کوڑی ہو گئے، کچھ سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ابو شیخ فرماتے ہیں ایک بندہ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، حضرت امام حسین کے قتل میں جس نے بھی کوئی مدد کی مرنے سے پہلے کسی عذاب میں ضرور مبتلا ہو گیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، ایک بڈھا اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ کبھی کبھار کچھ بڈھے بھی بہت سٹیائے ہوتے ہیں، اور یہ ظلم کرنے والا بڈھا خبیث لعنتی جہنمی اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب ذکر ہو رہا تھا کہ جتنے حسین کو قتل کرنے والے تھے سب کسی نہ کسی عذاب میں گرفتار ہو گئے، تو یہ سٹیایا ہوا بڈھا جو تھا اس نے کہا میں نے بھی تو مدد کی تھی لیکن ابھی میں کسی عذاب میں مبتلا نہیں ہوا۔ اصل میں سٹیایا ہوا تھا، اس نے کہا میں نے تو مدد کی تھی، میں تو کسی عذاب میں مبتلا نہیں ہوا۔ اتنا کہنے کے بعد جو ہے وہ جو چراغ جل رہا تھا نا مجلس کے اندر، وہ چراغ بجھ گیا۔ چراغ درست کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی آگ نے جو جیسے ہی جلایا اس چراغ کو، اس آگ نے بڈھے کو پکڑ لیا اور اس کی داڑھی کو جلایا، پورا بدن جلا، آگ میں جلتا رہا یہاں تک کہ وہ دریائے فرات کے اندر کود پڑا، مگر آگ بجھی نہیں، یعنی دریا کے اندر کودنے کے بعد بھی آگ نہیں بجھی، اور وہ اسی میں جل کر کے مر گیا۔ فرماتے ہیں اسی قسم کا واقعہ حضرت امام سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا خدا کی قسم میں نے اس کو دیکھا وہ اس طرح جل رہا تھا جیسے کوئی کوئلہ جل رہا ہو، اس کے چہرے کا پورا پیٹرن بگڑ گیا، ایسے جلا جیسے کوئی کوئلہ جل رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے، اور امام واقدی سے روایت ہے ایک شخص جو یہ لشکر یزید کے ساتھ میں تھا مگر اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، صرف لشکر کے ساتھ میں تھا، قتل نہیں کیا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد وہ اندھا ہو گیا۔ آج بہت سارے ہمارے لوگ بھی کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میں تھوڑی نا ظلم کر رہا ہوں، کھڑے ہو کر کے ویڈیو بناتے ہیں، تم بھی اسی کے ساتھ پسو گے ظلم کرنے والے کے ساتھ میں، اس نے کچھ نہیں کیا تھا لیکن یہ یزید کے لشکر کے ساتھ میں تھا۔ جب واقعہ کربلا ہو گیا اندھا ہو گیا، اس سے پوچھا گیا تو اندھا کیسے ہوا؟ یہ کہتا میں نے رسول اللہ کو خام میں دیکھا، حضور کو خام میں جب دیکھا تو آستین چڑھائے ہوئے اور ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کے حضور آئے، کھڑے ہو گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک چمڑا بچھا ہوا ہے، میں نے کیا دیکھا کہ 10 آقا حسین کو قتل کرنے والے ذبح ہو گئے اور وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، یعنی 10 قاتلین حسین وہاں ذبح ہو کر کے پڑے ہیں۔ جب میرے آقا کی نگاہ مجھ پر پڑی تو کہتا ہے کہ حضور نے مجھ پر بہت لعنت کی اور خون میں ڈبا کر کے ایک سلائی حضور نے میری آنکھ میں پھیر دی اور اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا،
علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں یزید کے لشکر کا وہ سپاہی جس نے امام حسین کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بہت زیادہ کالا ہو گیا ہے، تو اس سے پوچھا کہ تو چہرہ بڑا خوبصورت رکھتا تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا گورا تھا، اتنا کالا کیسے ہو گیا ہے؟ اس نے کہا جس روز میں نے حسین کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا اسی روز سے کیا دیکھتا ہوں، صرف ان کے سر کو اپنے گھوڑے کی پاؤں سے لٹکایا تھا۔ کہتا ہے اسی روز سے ہر رات کو 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں اور مجھ کو الٹا لٹکاتے ہیں، مجھ کو پکڑ کر کے پھر ایسی جگہ لے کر کے جاتے ہیں جہاں بہت ساری آگ ہوتی ہے اور مجھے الٹا لٹکا کر کے منہ کے بل اسی آگ میں ڈال کر کے نکالتے ہیں۔ روزانہ رات کو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اسی وجہ سے میرا منہ اتنا کالا ہو گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں وہ شخص بہت بری طرح سے مرا ہے، وہ بہت بری طرح سے مرا ہے، تو اس کا منہ اتنا کالا ہو گیا، روزانہ اس کو الٹا کر کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور علامہ بارزی حضرت منصور سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ملک شام میں ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کا منہ خنزیر سور کے جیسا تھا۔ کس کے جیسا تھا؟ سور کے جیسا اس کا منہ تھا۔ انہوں نے اس سے وجہ پوچھی کہ تیرا منہ سور کے جیسا کیسا ہو گیا، تو انسان ہے لیکن یہ سور کیسا دکھ رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ روزانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 1000 مرتبہ اور جمعہ کے دن 4000 مرتبہ ان کی اولاد پر لعنت بھیجا کرتا تھا، میں لعنت بھیجا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں حضور کو دیکھا اور اس نے لمبا خواب بیان کیا، کہتے ہیں اس میں ایک بات یہ تھی کہ امام حسن نے اس کے لعنت بھیجنے کی حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، کہا یا رسول اللہ یہ میرے ابا پر میری اولاد پر لعنت بھیجتا ہے۔ جب امام حسن مصطفیٰ نے شکایت کی نا حضور کی بارگاہ میں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں گالیاں دیتا ہے، اب اس کو تم سزا دو۔ امام حسن مصطفیٰ نے اس کے منہ پہ تھوک دیا، جب تھوکا تو اس کا منہ سور جیسا ہو گیا۔ امام حسن مصطفیٰ نے تھوکا نا گالی دینے والے کے اوپر، تو اس کا منہ سور کے جیسا ہو گیا۔ اور یہ اہل بیت اطہار کے دشمنوں کا یہ حال ہوا۔ اس طرح سے جتنے بھی قاتلان حسین کے اندر تھے، وہ بدبخت نام یاد ہوگا جس نے میرے آقا امام علی اصغر کے گردن پہ تیر مارا تھا، خبیث ہرملہ بن کاہل، بتایا تھا نا، ہرملہ بن کاہل سور، جس نے میرے آقا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں تیر مارا تھا۔ یہ اس مصیبت کے اندر گرفتار ہوا، اس کے پیٹ کی طرف گرمی پیدا ہوئی، اتنی گرمی لگتی تھی گویا جیسے آگ لگی ہوئی ہو، اتنی گرمی، اور اس کی پیٹھ کی طرف سردی، اتنا ٹھنڈ، خدا کی پناہ۔ اس حالت میں جب اس کے پیٹ کی طرف گرمی لگتی تھی نا، آگ، لوگ پانی چھڑکتے، برف رکھتے، پنکھا جھیلتے، مگر ٹھنڈک پیدا نہیں ہوتی تھی۔ اتنی گرمی لگی تھی کہ برف بھی رکھ دیتے تھے، ٹھنڈک پیدا نہیں ہوتی تھی، اتنی گرمی پیٹ کی طرف۔ اور پیٹھ کی طرف اتنی زیادہ سردی تھی، ٹھنڈ پن، آگ جلا کر کے گرمی پہنچانے کی کوشش کرتے تھے مگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ ہرملہ ابن کاہل، اور پیاس پیاس چلاتا تھا، تو اس کے لیے کیا کیا گیا، ستو، پانی اور دودھ لایا جاتا، لیکن تاریخ میں آتا ہے کہ اتنا پیاسا مرا۔ میرے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس نے تیر چلایا تھا نا، پیاسے، اس نے میرے امام کو شہید کیا تھا، پیاسی حالت کے اندر میرے امام علی اصغر کو اس خبیث نے تیر سے مارا تھا۔ 5 گھڑا بھی اس کو پلایا جاتا تھا، پی لیتا تھا، پھر بھی کہتا تھا پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، پیاس لگی۔ 5 گھڑے پی جاتا تھا یہ ہرملہ ابن کاہل خبیث سور، پھر بھی یہ کہتا تھا مجھے پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ اسی طرح تاریخ میں آتا ہے پیتے پیتے، یعنی اتنا پیتا تھا پھر پیاس لگتے تھے۔ اب آدمی زیادہ پیے گا تو کیا ہوگا، اس کا پیٹ پھٹ گیا، اس کا پیٹ پھٹ گیا، ہرملہ ابن کاہل کا پی پی کر کے اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کوفہ میں چیچک کی بیماری 1 سال ایسی ہوئی، جو لوگ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے 1500 اولادیں ان کی چیچک کی وجہ سے اندھی پیدا ہوئی، اولادیں ان کی اندھی پیدا ہوئی ہیں، یعنی وہ اولادیں اندھی پیدا ہوئی جو قاتلان حسین میں شریک نہیں تھے، لیکن باپ دادا کے گناہوں کا اتنا زیادہ ان کے اوپر اثر ہوا کہ ان کی نحوستیں ان تک کے پہنچی ہیں، ان تک کے پہنچی ہیں۔ اسی لیے آج اولاد نبی سے حضور کے صحابہ سے محبت کرو، تاکہ اس کی برکتیں ہماری نسلوں تک کے پہنچے، نسلوں تک کے پہنچے۔ یہ مت جانو کہ ہم صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، اہل بیت کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس کی نحوست نسلوں تک کے جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا۔
کیا وہ واقعہ نہیں سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا؟ وہاں سے گزر رہے تھے، 2 یتیم بچے تھے جن کی دیواریں گر رہی تھی، تو ان نبیوں نے اس کو صحیح کر دیا. کہا کہ آخر ان بچوں کی دیواروں کو صحیح کیوں کیا؟ کہا ان کی 7ویں پشت کے اندر، 7ویں جو اوپر ہے، ایک نیک آدمی گزرا تھا اور ان بچوں کی دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے. اگر دیواریں گن جاتی تو گاؤں والے خزانے کو لوٹ لیتے. اس نیک بندے کی وجہ سے جو ان کا باپ نہیں تھا، ان کا دادا نہیں تھا، پردادا نہیں تھا، اوپر 7ویں پشت کے اندر وہ نیک آدمی گزرا ہے، تو اس 7ویں پشت کے اندر نیک ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت فرمائی ہے. تو مجھے بتاؤ، جب ان بچوں کے 7ویں پشت کے اندر ایک نیک آدمی صرف گزرا ہو، ان بچوں کے اللہ اتنی حفاظت فرماتا ہے، تو میرے وہ حسین جن کی نسل میں اوپر نہیں کوئی نیک آدمی نہیں، جن کے نانا خود امام الانبیاء گزرے ہیں، امام الانبیاء گزرے ہیں. اب اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو اللہ ہمیں کتنی برکتیں عطا فرمائے گا. اس لیے گستاخی سے باز آؤ، ورنہ نسلوں میں اس کا عذاب نازل ہوگا، نسلوں کے اندر عذاب نازل ہوگا. اس چیچک کی بیماری کی وجہ سے قتل کرنے والوں کے یہاں جی اولادیں پیدا ہوئی، 1,500 اولادیں اندھی پیدا ہوئی، 1,500 اولادیں. یہ سب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی نحوست تھی جن لوگوں نے قتل کیا. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے پاس وہی بھیجی. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی یحییٰ بن زکریا کو قتل کیا تھا لوگوں نے، میں نے ان کے بدلے 70,000 کو مارا تھا. اللہ نے فرمایا میرے نبی یحییٰ زکریا کو جب قتل کیا گیا، 20 سے حضرت جو ہے آرے سے چیر دیا گیا تھا نا، قتل کر دیا گیا تھا. اللہ نے فرمایا میرے یحییٰ کو مارنے کی وجہ سے میں نے 70,000 کو مارا تھا، اور اے محبوب تمہارے نواسے کے بدلے 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 کو ماروں گا. میں نے یحییٰ کے بدلے میں تو صرف 70,000 مارے تھے، لیکن امام حسین کے بدلے میں اللہ نے فرمایا تمہارے نواسے کے بدلے 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 کو ماروں گا. کیوں؟ کیا حسین پاک نبی سے افضل ہیں؟ نہیں، لیکن یہاں نسبت امام الانبیاء کی ہے، نواسے ہیں امام الانبیاء کے. نسبت کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ میں 1,40,000 کو ماروں گا. تو یہ ان سب کا حال ہوا. یہ مختار ابن عبید ثقفی جو تھا، مختار ابن عبید ثقفی نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن مختار ابن عبید ثقفی نے اخیر کے اندر جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، معاذ اللہ رب العالمین. اچھا کام بڑا کیا، یزیدیوں کو خوب اچھے سے مارا، دھلائی کیا، پٹائی کی، خوب اچھے سے کوٹا، جتنا کرنا تھا کیا، لیکن اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا، نعوذ باللہ. اور اس نے کہا میرے پاس جبریل آتا ہے اور اللہ کی طرف سے وحی لاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر انسان کی قسمت میں اس طرح کے معاملات لکھے ہوں، اس لیے دعا کیا کرو اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. کتنا اچھا کام کیا تھا نا اس نے، آقا حسین کو قتل کرنے والوں کو کس طرح سے مارا، بڑا اچھا کام کیا. اپنے ایمان کی فکر کرو. بعد میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کو جب پتہ چلا کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، آپ نے اس کے اوپر لشکر کو روانہ کیا اس کو مارنے کے لیے، اور رمضان کے اندر اس بدبخت کو جہنم پہنچا دیا. مختار ابن عبید ثقفی کو جو ہے جہنم پہنچا دیا. یہ اتنا بدبخت تھا، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سب سے آخر میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس کو مروایا اور شیعوں نے اس کی قبر بنوا ڈالی، اس کو شیعوں نے اس کا مزار بنوا لیا. اہل بیت کی محبت میں اس نے کیا کیا وہ الگ چیز ہے، لیکن حضور کی ختم نبوت پہ حملہ تو کیا ہے نا. حضور آخری نبی ہیں، اس سے تو حسین پاک بھی راضی نہیں ہوں گے. تو شیعوں نے کیا کیا، اس کی قبر آج بھی جو ہے کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں مزار شریف ہے، وہیں آگے ہی جو ہے اس مردود کی قبر بھی ہے. اور امام مسلم بن عقیل کے سامنے بالکل تھوڑی دوری پر حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے، جو امام مسلم بن عقیل کے بعد شہید ہوئے تھے. تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری عطا فرمائے. جب جائیے نا تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پہ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کے بائیں طرف، اگر آپ پیچھے کی طرف بیٹھیں تو بائیں طرف ہی جو ہے اس خبیث مردود جو ہے مختار ابن عبید ثقفی کی قبر پڑے گی. اب یہ شیعہ تو وہاں جا کر کے، اب شیعہ ظاہر سے شیعہ جب اس کی قبر بنا لیے کوفہ کے اندر جو ہے ایران میں، جس نے حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا تھا، مجوسی آگ کا پجاری ابو لولو فیروز، اور اس کے مزار پہ لکھ دیا بقعۃ المبارکہ بابا شجاع الدین فیروز.
بقعۃ المبارکہ بابا شجاع الدین فیروز، ان کے یہاں بابا شجاع الدین بن گیا، ایک آگ کا پجاری ابو لولو جس نے سیدنا فاروق اعظم کو فجر کی نماز میں حملہ کیا تھا۔ تو یہ شیعوں کا حال ہے۔ تو انہوں نے ان کی قبر بنائی ہے مختار بن عبید ثقفی کی، بہت سارے نہ جانتے ہوئے، جانتے ہو کہ بغل میں ہے نا، اور بڑا اچھا بنا کر کے رکھا ہوا ہے، نہ جانتے ہوئے وہ مختار کی قبر پہ بھی چلے جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو تو پتہ چلی گیا ہے نا، اب آپ کو پتہ چلی گیا ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر حاضری دیجئے، فاتحہ پڑھیے اور ادھر منہ کر کے کہیے لعنت اللہ علیکم، اللہ تجھ پہ لعنت فرمائے، اللہ تجھ پہ کیا کرے؟ لعنت فرمائے، تو نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی، ہمارے نبی کے بعد میں کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ چند باتیں تھیں جو کربلا کے بعد میں یزید کی حقیقت کیا ہے اور ان کا انجام کیا ہوا، اور پھر میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قافلہ تھا وہ کس طرح سے جو ہے مدینہ شریف پہنچا ہے۔ اب اس کے علاوہ بہت ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اور اللہ نے چاہا تو پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سید الشہداء تاجدار کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں، ان کے گروہ میں، ان کے چاہنے والوں میں اللہ ہمیں زندہ بھی رکھے، اور انہی کے چاہنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ کل قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، ان کے نانا جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔